آغاز کر رہا ہوں کلام سے، جس کی توجہ ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، پورا ہاتھ اٹھانا ہے۔ اللہ یہ ہاتھ دنیا میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جتنی طاقت ہے ایک بار لگا کے بولے سبحان اللہ۔ گناہگار پہ رحمت آقا جی ہزار آپ سے ہے، گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے، کریم مجھ پہ بھی پروردگار آپ سے ہے، خطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہے۔ دل کہے تو ہاتھ اٹھا کے کہو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، بہار آپ سے ہے، حضور میری تو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، بہار آپ سے ہے۔ جس کی بہار حضور سے ہے، ان نوجوانوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے کہیے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، ہاتھ اٹھا کے کہیے میرا قرار آپ سے ہے، میرا قرار آپ سے ہے، آپ سے ہے، حضور میری تو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، بہار آپ سے ہے، حضور میری تو حضور میری تو ساری ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھاتی ڈال کر میرا یہ جملہ سنے، اور اگر آنکھ میں ندامت کے آنسو آ جائیں تو ٹیشو پیپر، رومال یا چادر سے صاف نہ کرنا، ہاتھ کی تلی پہ لگا کے چہرے پہ مل لینا، بروز قیامت چمکتا چہرہ لے کے آؤ گے۔ پوری توجہ سے سننا، میں نے کہا میرا خمیر ہی کرتا مجھے ملامت ہے، میرا خمیر ہی کرتا مجھے ملامت ہے، یہ کس کے صدقے مجرم ابھی سلامت ہے، یہ کس کے صدقے مجرم ابھی سلامت ہے، ڈرا رہی یہ مجھے پرشیشے قیامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے۔ آغاز میں ہی مجھے میری روح کی تسکین کا سامان مل گیا، یہ آنسو مجھے حضوری کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ الحاج ظہوری قصوری صاحب نے فرمایا تھا نا، پڑھنے والا دل سے پڑھے، سننے والا دل سے سنے تو حضور آ جاتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جب کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو جن کا ذکر کر رہے ہو سمجھ جاؤ ان کی نظر رحمت ہو گئی ہے۔ مجھے حکم ہوا شعر دوبارہ، میں تو مقرر ہی اسی کام کے لیے ہوں، ایسے سنو تو کیوں نہ شب بھر پڑھوں۔ میں نے کہا میرا خمیر ہی کرتا مجھے ملامت ہے۔ دوستو اب کیفیت بن گئی ہے تو اب دائیں بائیں نہ جانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، گفتگو نہ کرنا، یہ روحانیت والا معاملہ خود سے جدا نہ ہونے دینا۔ یاد رکھنا محفل میں آنا کمال نہیں، محفل کو گھر تک لے جانا کمال ہے۔ میرا خمیر ہی کرتا مجھے ملامت ہے، یہ کس کے صدقے مجرم ابھی سلامت ہے، ڈرا رہی کہ مجھے پرشیشے قیامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار بڑی ندامت ہے، آقا
ندامت ہے سیاہکار ہوں سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے میرا ضمیر ہی کرتا مجھے ملامت ہے یہ کس کے صدقے مجرم ابھی سلامت ہے ڈرا رہی یہ مجھے پرسشے قیامت ہے شاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے جس کو فقط حضور کی رحمت پہ مان ہے جو مجھ جیسا گناہگار سیاہکار ہے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ اور لہرا کر کہے سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار مانتا ہے چپ رہے جسے تسبیح پہ مان ہے عبادت پہ مان ہے سجدوں پہ مان ہے چپ رہے جسے فقط حضور کی رحمت پہ مان ہے ہاتھ اٹھا کے کہے شاہکار ہوں سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے اسٹیج والے جملہ احباب اللہ عزتوں کی حفاظت کرے اگر آپ کے دل کی بات ہو تو منبر پہ بیٹھنے کا حق ادا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے سب کہیں گے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار مستانہ صاحب آپ کو بھی مبارک اور یہ مرحوم کا مقدر ہے یہ جانے والوں کا مقدر ہے یہ محفل میں ایسی روحانیت تو لاکھوں روپے لگا کے نہیں بناتی میں روزانہ یہ آنکھ ہزاروں کا اجتماع دیکھتی ہے بڑی بڑی محافل دیکھی لیکن اس طرح ماحول نہیں بنتا یہ تب بنتا ہے بزرگ فرماتے ہیں جب محفل سجانے والوں کا دکھاوے کی نیت نہ ہو اخلاص شامل ہو پھر یہ ماحول بنتا ہے یہ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو بزرگ رو رہے ہیں اب جو شعر آیا ہے اس شعر پہ مشتاق فریدی صاحب میں چیلنج دیا کرتا ہوں پہلے بھائی سے لے کر آخری بھائی تک دائیں سے لے کر بائیں تک ارادہ تن بھی کوئی ایک بندہ چپ رہ جائے میں منبر چھوڑنے کو تیار ہوں جہاں بھی پڑا ہے وہاں میری سوچ سے بڑھ کر مجھے آواز سنائی دی توجہ سے آپ سن رہے ہیں مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے آج تک آپ نے اس علاقہ میں اتنی اونچی آواز نہ سنی ہوگی جتنی اب سنیں گے ایک منٹ کے لیے اس کو روکیے بیٹا بیٹھیں گے آپ کو مل جاتے ہیں کہیں نہیں جاتے ابھی یہ شعر ضائع نہ ہو توجہ کرنا میں نے کہا کہ اگرچہ درد و علم ہر طرف سے گھیرے ہیں ہر بندے کی بات کر رہا ہوں دور حاضر کی آخری لائن پہ آپ سارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی نہ پڑے صرف آپ اس ایک جملے پہ ساری رات سبحان اللہ کہتے رہیں داد دیتے رہیں خدا کی قسم داد چھوٹی پڑ جائے گی مصرع بڑا پڑھ رہا ہوں جسے حضور کے امتی ہونے پہ ناز ہے اور جو سمجھے کامران یہ میرے دل کی بات کی ہے وہ جتنی طاقت قربان کر سکتا ہے جس کی جان حضور ہیں وہ جان لگا کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا ساتھ والے پہ نہیں چھوڑے گا جس کی بات کروں جو سمجھے میری بات ہے وہ ہر بندہ اپنی نوکری پیش کرتے ہوئے ہاتھ تھوڑا نہیں پورا اٹھائے گا اور آج کی سبحان اللہ کی آواز سنائے گا جھولی اٹھا کے کہتا ہوں جو سب سے اونچا بول کر دوسرے نمبر پہ آئے رمضان شریف میں مدینے جائے جو پہلے نمبر پہ آئے موت بعد میں آئے حسین کا نانا دیدار پہلے کروائے جملہ سمجھ کے بولیے گا دل نہ کرے تو نہ بولنا اور اگر دل کہے تو ایسے اشارہ کروں جتنا دل کہے اتنا اونچا ہاتھ اٹھا کے بولنا شاید آج کی
اس علاقہ کی، اس پٹی کی سب سے اونچی آواز آپ کو ان افراد میں سننے کو ملے، یہ میرا دعویٰ ہے، آگے خدا جانے۔ توجہ کرنا، میرا خمیر ہی کرتا مجھے ملامت ہے، یہ کس کے صدقے مجرم ابھی سلامت ہے، ڈرا رہی مجھے پرسیشے قیامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا بکار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اب ان کی آواز سننا، اٹھے ہاتھ دیکھنا، اگرچہ درد و علم ہر طرف سے گھیرے ہیں، اگرچہ درد و علم ہر طرف سے گھیرے ہیں، یہ آفتوں کے لگے میرے گھر میں ڈیرے ہیں، یہ آفتوں کے لگے میرے گھر میں ڈیرے ہیں، ارے نہیں ہے خوف، نہیں ہے خوف، نہیں ہے خوف کہ اپنوں نے چہرے پھیرے ہیں، آقا اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ میرے ہیں، آقا جی اس یقین میں سے اس زندہ یقین سے زندہ ہوا آپ میرے آقا اس یقین سے زندہ میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ میرے صاحبان مدینہ پاک بندہ صرف پیسے سے نہیں جاتا، توجہ کرنا، بڑے 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 کروڑوں پتی دیکھے، عمریں بیت گئی، مدینہ نہیں دیکھا، ایک عام ریہڑی چلانے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، ہر سال مدینے جا رہا ہے، او بابا جی فرماندے سی گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے، توجہ کرنا، 2009 حاصل پور شہر بہاڑی سے آگے 47 کلومیٹر حاصل پور شہر ایک محفل پاک سجی، ہزاروں کا اجتماع، منبر پر اعلان کیا گیا، ایک عمرے کا ٹکٹ، باکس رکھا گیا قرآن دازی کے لیے، اپنی آئی ڈی کارڈز کی کاپی اس ڈبے میں ڈال دیں، آخر میں قرآن دازی ہوگی، حاجی صاحب تلاوت ہو گئی، نقابت ہو گئی، نعت خوانی ہو گئی، خطاب ہو گیا، درود و سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، اب قرآن دازی کا وقت آیا، باکس سٹیج پر لایا گیا، پرچی اٹھائی گئی، توجہ کرنا، ایک عورت کا ٹکٹ نکلا، اس کا نام سٹیج پر پکارا گیا، نسیم بی بی، اس کے شوہر کا نام پکارا گیا، نصیر احمد، نصیر کے پھٹے پرانے کپڑے، سارا دن مزدوری کرن آلا، سجی کما کے سجی کھلان آلا، حلال کما کے بچہ نو حلال کھلان آلا، انتہائی غریب گھرانے نال جدہ تعلق، دوڑ دا ہویا سٹیج تے آیا، ٹھنڈا ساں بھر کے کہندا ہے، اے ٹکٹ میری بیوی دا نکلے ہے، اے ٹکٹ میری زوجہ دا نکلے ہے، اے ٹکٹ میری گھر والی دا نکلے ہے، اساں غریب بھی مدینہ ویکھاں گے، واہ مدینے والے آ، واہ مدینے والے آ، واہ مدینے والے آ، اجے او اپنی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں، انتظامیہ والے او دے گلے چ ہار پا کے انہوں عمرے دے ٹکٹ دے پیسے دین والے سی، صاحبان کلیجہ پھٹدا ہے، اچانک عورتاں دے پنڈال چو آواز آئی، جڑی اس نصیر واسطے غم دا لباس بدل گئی، اچانک وہ دی خوشی ماند پہ گئی، قیامت دا سما بن گیا وہ دے واسطے، ایمانداری نال دسو تواڈے جو کسے نو آکھیا جاوے جا تین عمرے دا ٹکٹ دیتا کیڈا خوش ہوئے گا، اگلے ہی لمحے انہوں یہ کہہ دیتا جائے وہ ٹکٹ کینسل کیتا، کی بیتے گی وہ دیتے، وہ نصیر خوشی نال سٹیج تے آکے اپنی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں، اسی غریب مدینے جاواں گے، عورتاں دے پنڈال چو آواز آئی، جیدہ ٹکٹ نکلے ہے وہ عورت نہیں بیٹھی، پرچی کینسل کر دیو، نویں پرچی اٹھاؤ، ٹکٹ انہوں دیتا جائے،
جو محفل وچ موجود ہے۔ وہ نصیر تاڑا مار کے رون لگ پیا، انتظامیہ دے پیری ڈگ کے کہندا ہے او لوگو ایسا نہ کرو، غریب ضرور ہاں پر نصیر دا سینہ چیر کے تو ویکھو دل تے مدینہ مدینہ لکھیا ہے۔ اگر ٹکٹ نکل آیا غریباں دا سانو مدینے جہن تو نہ روکو، جیندے جی مر جاواں گے۔ او دی کسے نہ سنی، او دی بیوی دی پرچی ایک سائڈ تے رکھی گئی۔ اصول دے مطابق کیا گیا ڈبے چ دوبارہ پرچیاں ہلاؤ، نمی پرچی اٹھاؤ، ٹکٹ انہوں دیتا جائے جو محفل وچ موجود ہے۔ توجہ کرنا، ہن قرآن دازی دوبارہ کیتی جا رہی ہے۔ او نصیر کہندا رک جاؤ، مجمع دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہندا لوگو اگر تساں اصول دے اتے چلنا ہے ایسا کرو تھوڑا جا ٹائم دیو، میں مزدور بندہ، میری بائی سائیکل کھڑی ہے، میں ہونے جانا گھر جا کے اپنی بیوی اپنی زوجہ اپنی گھر والی نو اٹھا کے کہنا اٹھو پلیے لوکے آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے، مدینہ پاک تو بلاوا ہے کہ تو ستی ہے میں نو ہونے لے آنا۔ او دی کسے نہ سنی، او دی بیوی دی پرچی ایک سائٹ تے رکھی گئی، ہزاراں پرچیاں ڈبے چ دوبارہ ہلائیاں گئیاں۔ اٹھو پلیے لوکے آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے۔ بابا جی وہ کہندا میں ہونے لے آنا، او دی کسی نہ سنی، او دی بیوی دی پرچی حاجی صاحب ایک سائٹ تے رکھی گئی، ہزاراں پرچیاں ڈبے چ دوبارہ ہلائیاں گئیاں۔ جدوں انہیں ویکھیا نا میری کوئی نہیں پہ سندا، انہیں روضہ پاک وال منہ کیتا، آکھیا لج پالا تساں مکھڑے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، تساں تے عاشقاں دے دل ویکھ دے، لج پالا میں انہاں دے اگے رو کے ویکھیا ہے، کرلا کے ویکھیا ہے، پیری پے کے ویکھیا ہے، ہاتھ جوڑ کے ویکھیا ہے، پر انہاں نے میری بیوی دی پرچی کینسل کر دیتی ہے۔ لج پالا اے نہیں چاہندے اسی تواڈے در تے آئیے، تانوں تے ساڈی جداداں دا پتہ ہے، ساڈے جھوٹے تے سچے وعداں دا پتہ ہے، آقا جی کمیں بھلے رہ جائیے، تانوں تے ساڈے اراداں دا بھی پتہ ہے، آقا جی مدینہ پاک بلاؤ، اپنے در تے بلاؤ۔ انہاں نے پرچی کینسل کر دیتی ہے، پر انہاں نو پتہ چل جائے جدی کوئی نہ سنے او دی مدینے والا سندا ہے، جدی کوئی نہ سنے او دی مدینے والا سندا ہے۔ آقا جی اپنے در تے بلاؤ، اپنے در تے بلاؤ، اپنے در تے بلاؤ۔ ہن نصیر عرضیاں ہاڑے سونے دے اگے پیش کر رہے ہے۔ ہن اگلا جملہ سنو، ہویا کی جدوں جملہ میرے حلق تو نکلے تے جدا کیدا ہے نا اتھے بندہ پیسے نال جا سکدا ہے، پاویں جتھے بھی بیٹھا ہے تے جتھے بھی کھڑا ہے، او نہ سبحان اللہ کھے تے نہ ہاتھ اٹھائے تے نہ سیرے لائے، نہ او دی آواز سننا چاہنا نہ اٹھے ہاتھ ویکھنا چاہنا۔ عقیدے دا بڑا پکا بندہ، جدا عقیدہ ہے اتھے جانا پیسے دی گل نہیں، زہرا دے بابا دی مرضی دی گل ہے۔ او بندہ آخری لائن تے ماں دے پیتے کھیر تے باپ دے خون دا حق ادا کر کے ہاتھ اٹھا کے اینا اونچا سبحان اللہ کھے کلیجے چ ٹھنڈ پہ جائے، پتہ لگ جائے عقیدے دے پکے لوگاں وچ گل کیتی تے زمین تے نہیں گری۔ توجہ کرو، نصیر کہندا سونیاں اپنے در تے بلاؤ، سونیاں انہاں نے پرچی کینسل کیتی، تساں اپنے در تے بلاؤ۔ ادھر قرآن دازی کیتی جا رہی ہے، شاہ جی پرچی اٹھائی گئی، کمال نہیں ہو گیا، کمال نہیں ہو گیا، کمال نہیں ہو گیا۔ صاحبان جی وقار پتہ نہیں اس نصیر نے حضور نو کیویں یاد کیتا، پرچی اٹھائی گئی، چشم فلک نے ویکھیا، ہزاراں دی اجتماع نے ویکھیا، پرچی اسے نصیر دی نکل آئی، پرچی اسے نصیر دی نکل آئی، پرچی اسے نصیر دی نکل آئی، لوکاں دی تھاڑ نکل گئی۔ انا کیا دس نصیر تیرا نیک عمل کیے، پہلے تیری بیوی دی پرچی نکلی تو حضور نو صد ماریا، نال ہی تیری پرچی نکل آئی۔ کہندا کوئی نیک عمل پلے نہیں۔ اتنا یاد ہے 4 سال پہلے گھر بیٹھا اپنی بیوی نال گلاں کر رہے ہیں، میں کیا پلیے لوکے جو کما کے آنا روزانہ لگ جاندہ ہے، پیسے جوڑوں نو بچ دے ہی نہیں، کیا کدی وہ ویلا ساڑھے تے آئے گا جدوں اساں مدینے جاواں گے؟ کیا کدی وہ ویلا ساڑھے تے آئے گا جدوں اساں گنبد ویکھاں گے جنہوں ویکھ کے دنیا ٹھر دیئے؟
کیا کدی وہ ویلا ساڈے غریباں تے آئے گا جدوں او گلیاں ویکھاں گے جتے حسنین کھیلے نے؟ وہ کہندا میں اپنی بیوی نال گلاں کر رہا، میرے نکے نکے 2 بچے آئے نے، انہاں آ کے ساڈے آنسو ہنجو صاف کر کے آکھیا ہے ابا اماں اگر مدینے جانا ہے تے امتحان دینا پینا ہے، مدینے جانا ہے تے تڑپ دا اظہار کرنا پینا ہے۔ بیٹا کیسی تڑپ، کیسا امتحان؟ کہندا باپ 10 روپے کر کے نہ جوڑیے۔ کہندا پتر کیویں جوڑیے؟ جو کما کے آنا روزانہ لگ جاندا ہے۔ ہن بچے دی آواز سنو، بچے دا جملہ سنو تے تڑپ جاؤ۔ پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ابا گل تے سن، اج تو بعد مدینہ ویکھن واسطے 10 روپے کر کے جوڑن واسطے کدی نہ کدی اوتھے جان واسطے کی ہویا؟ آپاں کر دے چارے جی ایک ٹائم دی روٹی چھوڑ نہ دئیے۔ ہائے ہائے او دے پیسے کٹھے کریے کدی تا ٹر جاواں گے۔ کہندا 4 سال ہو گئے نے میں میری بیوی تے میرے 2 بچیاں نے ایک ٹائم دی روٹی چھڈی ہے، لوکاں دی دھاڑ نکل گئی، کسے 20 روپے دیتے، کسے 50 دیتا، کسے 100 دیتا، کسے 500 دیتا، کسے 1000 دیتا، اتنے پیسے کٹھے ہو گئے کہتے چارے جی کانو تالا لا کے مدینے جا رہے نے تے ایک ایک فرد ہی کہہ رہے ہیں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے، میں اس یقین سے زندہ ہوا، آپ میرے آقا جی اس یقین سے میں زندہ اس یقین سے زندہ زندہ ہوا، آپ میرے میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ سارے ہاتھ اٹھائیے اور نوجوان کے آنسوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ اس کا ہاتھ دنیا میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار میں تھا، بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار